پروفیسر عباسی یوسف زئی صاحب, محترم چیئرمین آف دی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر حنیف خلیل صاحب, اور تمام علم دوست, کتاب دوست خواتین و حضرات, میں اس طرح کی تقاریب میں اس لیے حاضر ہوتا ہوں کہ ادیبوں کا, شاعروں کا, اگر میں ان کے لیے کچھ اور نہیں کر سکتا تو کم از کم ان کی پذیرائی کروں ضرور. یہ جو ادیب ہوتا ہے اور جو لکھاری ہوتا ہے اور جو شاعر ہوتا ہے, یہ معاشرے میں افراد کو سوچنا سکھاتے ہیں, اور کسی معاشرے کی بقا کے لیے سوچ بڑا لازمی ہے. سوچ کے بغیر کوئی معاشرہ کیا مادی وجود تو قائم رہ سکتا ہے لیکن اخلاقی وجود قائم نہیں. تو جب ایسے دانشور, ایسے شاعر, ایسے ادیب جو سوچ بکھیرتے ہیں, وہ معاشرے کو زندہ قائم کرنے کے لیے ان کا وجود لازمی ہوتا ہے. میں ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں. میرا مخمصہ وہی ہے جو ادبی جرنیل اقبال افکار نے کہا کہ میرے لیے کہنے کو کچھ نہیں بچا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم و ادب کا میدان ایسا بڑا میدان ہے کہ اس میں مجھ جیسے کم مایہ لوگوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری پروفیسر نور الامین سے, یوسف زئی صاحب سے, یا پروفیسر عباسی یوسف زئی صاحب کے ساتھ شاید زیادہ ملاقاتیں نہیں ہیں, شاید کوئی ملاقات بھی نہ ہوئی ہو, بٹ آئی نو اباؤٹ دیم. اور یہ چونکہ ڈیجیٹل وقت ہے تو ان کے افکار و خیالات پڑھے بھی ہیں اور ہم تک پہنچے بھی ہیں. یہ فرق ہوتا ہے ادیب اور شاعر جو ذہنوں کی آبیاری کرتے ہیں, اور حکمران وقت, حکمران ریاست میں یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ کو حکمرانوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے ان کو بالمشافہ جاننا ضروری ہوتا ہے. بغیر ان کو جانے ہوئے, بغیر ان سے تعارف, آپ کو شاید بہت کم حکمرانوں سے کوئی فیض ملتا ہے. لیکن ادیب, شاعر اور دانشور وہ ہوتا ہے جس کو آپ نہ بھی جانتے ہوں تو آپ اس کے افکار سے باخبر ہوتے ہیں اور ان سے آپ کو فیض ملتا ہے. That is the difference, a critical difference between a writer, a poet, intellectual, danishwar, and the state official who wields the state authority. تو اس لیے میں ان تمام ادیبوں کی, شعراء کی, دانشوروں کی دل سے قدر کرتا ہوں. اور پروفیسر نور الامین صاحب کو تو یاد نہیں ہوگا لیکن مجھے یاد ہے, ابھی پچھلے مہینے میں نے ان کا ایک انٹرویو بھی دیکھا جو آپ نے شاید گلزار جلال کو ایڈورٹس اس کو دیا تھا, اور اس سے پہلے کوئی 15-20 دن ہو گئے نیشنل پریس کلب میں آپ تشریف لائے تھے اور بڑی جامع گفتگو کی تھی. And I was really impressed and inspired. And I was impressed because he made a very important point. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے بڑا اہم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ادیب اور شاعر اور لکھاری ہے اس کا کام ہے تخلیق کرنا. اور انہوں نے کہا کہ کائنات کا جو خدا ہے اس کا بڑا مظہر جو ہے, اس کی کوالٹی ہے تخلیق. اور اس نے یہ تخلیق کا عنصر جو ہے, اور موسیقی کا بھی آپ نے کہا کہ یہ تخلیقی عمل ہے, رائٹنگ, یہ سارا تخلیقی عمل ہے. اور ان کا کہنا تھا, اور یہ بات پہلے باندھنے والی بات ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو تخلیقی عمل ہے اس میں مرکزی کردار نفس کا ہے. اور یہ خدا نے صرف انسان, تمام مخلوقات جو آپ زمین پر دیکھتے ہو, دوسری جگہوں پر کوئی اور مخلوقات ہیں ان کا علم نہیں ہے, لیکن زمین پر جو مخلوقات ہیں ان میں یہ تخلیق کا جو عنصر انسان کو دیا گیا ہے. So the word, لفظ جو ہے از ویری امپورٹنٹ. تمام نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے لفظ کی حرمت کا پاس رکھیں. یہ لفظ جو ہے اس کو تمام مذاہب نے اس کو اہمیت دی ہے. کرسچینٹی نے کہا ہے کہ ان دا بگننگ دیر واز ورڈ, دا ورڈ واز ود گاڈ اینڈ گاڈ واز دا ورڈ. سو لفظ کی جو اہمیت ہے وہ کرسچینٹی نے مانی ہے. اور شاید آپ نے کوٹ بھی کیا تھا کہ خود قرآن میں خلق الانسان علمہ البیان, جو خدا نے انسان پر احسانات کیے ہیں
ان میں جو